بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید فاذکرونی اذکرکم صدق اللہ مولانا العظیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ تمامی احباب مل کے پڑھ لیں بلغ العلا بکمال بلغ العلا بکمالہ کشف الدجا بجمالہ۔ اللہ رب العزت نے سورۃ البقرہ میں ارشاد فرمایا فاذکرونی اذکرکم، تم میرا ذکر کرو میں تمہارا چرچا کر دوں گا۔ شرط کیا ہے کہ تم میرا ذکر کرو میں تمہارا چرچا کر دوں گا۔ داتا صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے جو کل عمر مبارک پائی ہے وہ صرف 65 سال ہے۔ 400 ہجری میں آپ پیدا ہوئے اور 465 ہجری میں آپ کا وصال ہے، اور آپ 30 برس کے تھے جب آپ لاہور تشریف لائے۔ آپ نے کل 35 سال لاہور کی سرزمین پہ گزارے ہیں، اور اس سال جو آپ کا عرس ہے 978واں عرس ہے۔ کل عمر کتنی تھی؟ لاہور کب تشریف لائے؟ کتنا عرصہ لاہور رہے؟ یہ کتنواں عرس ہے؟ 978واں۔ کل عمر کتنی تھی اور عرس کتنا ہے؟ 900۔ اب آپ توجہ کریں، فاذکرونی اذکرکم۔ داتا صاحب نے 65 سال اللہ اللہ کیا ہے، 1000 سال ہو گئے کہ اللہ داتا داتا کرواتا چلا جا رہا ہے۔ یہ ہے فاذکرونی اذکرکم، تم میرا ذکر کرو میں تمہارا چرچا کر دوں گا۔ داتا صاحب نے ذکر کیا 10 سال بچپن کے گزار دو، باقی 55 سال۔ داتا صاحب نے 55 سال اللہ 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 کیا، اب 1000 سال ہو گیا، اللہ بچے بچے سے داتا 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 کرواتا چلا جا رہا ہے۔ یہ ہے فاذکرونی اذکرکم، تم میرا ذکر کرو میں تمہارا چرچا کر دوں گا۔ چرچا، پھر چرچا صرف زمین پہ نہیں ہے۔ اللہ جب چرچا کرنے پہ تو صرف زمین پہ، اللہ جب کسی کا چرچا کرتا ہے تو وہ زمین پہ بھی ہوتا ہے، وہ عرش پہ بھی ہوتا ہے، پھر زمین والے بھی اس کا چرچا کرتے ہیں اور عرش والے بھی اس کا چرچا کرتے ہیں۔ یہ ہے فاذکرونی اذکرکم، تم میرا ذکر کرو میں تمہارا۔ 1000 سال بیت گیا، 1000 سال، اور آج بھی دربار پہ رونق۔ میں ایک سادہ سی بس مثال دینے لگوں، فاذکرونی اذکرکم کیا ہے۔ قرآن پڑھا کریں لیکن کبھی کبھی تھوڑی توجہ سے پڑھا کریں۔ آپ توجہ فرمائیں، اللہ کیا فرماتا ہے کہ تم میرا ذکر کرو میں تمہارا۔ آپ سب راوی کراس کریں نا، راوی سے اس طرف جائیں تو آگے مقبرہ جنگیر آتا ہے، دیکھا کسی نے کہ نہیں دیکھا؟ جنگیر کا مقبرہ۔ آپ دن کے اجالے میں چلے جائیں تو سناٹوں سے خوف آتا ہے، وہاں پرندے ہوں گے، کبھی کبھی جانور بھی داخل ہو جاتے ہیں، آپ کو بندہ بشر نظر نہیں آئے گا، ٹھیک ہے؟ جنگیر بادشاہ جس نے دنیا پہ حکومت کی ہے، جس کا روب تھا دلوں کے اندر، وقت کا بادشاہ گزرا، وقت کا حکمران گزرا۔ آپ دن کے وقت چلے جائیں تو وہاں سناٹوں سے خوف آتا ہے، بندہ بشر نظر نہیں آتا دن کے اجالے کے اندر۔ اور راوی کراس کر کے ادھر آؤ اور رات کو 3 بجے بھی جاؤ تو داتا کے دربار میں لوگ لائن لگا کے سلام کرتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ یہ ہے فاذکرونی اذکرکم، تم میرا ذکر کرو میں تمہارا چرچا کر دوں گا۔ 1000 سال بیت گئے، 1000 سال۔ آپ کسی پہر میں چلے جائیں، کرونا کتنا تھا، سب کچھ بند تھا، دربار بھی بند تھے، لیکن اس کے باوجود لوگ دربار پہ جا کے سلام کرتے ہیں۔ یہ ہے فاذکرونی اذکرکم، تم میرا ذکر کرو میں تمہارا چرچا کر دوں گا۔ داتا صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی جو تعلیمات ہیں، آپ نے جو سبق دیا، میں نے آپ کو وہ دودھ والا واقعہ نہیں سنانا، جادوگر والا بھی نہیں سنانا، جب چھوٹے سے تب سے سنتے آ رہے ہیں۔ آج ہم کیوں نہ داتا صاحب کی کتاب کشف المجوب ہی پڑھ لیں تھوڑی سی؟ کوئی پروگرام ہے پڑھنے کا کہ نہیں ہے؟ ہم داتا صاحب کو کس نام سے جانتے ہیں؟ وہ داتا صاحب کو لے کے دودھ ڈالی سی نا، وہ نہیں دتا دودھ تے بعد چو ہو گیا، وہ جادوگر آیا وہ ہوا چڑیا، آپ نے اپنے کھڑاؤں کیا تھلے لے گیا، بس۔ ہم داتا صاحب کے بارے میں جانتے نہیں ہیں۔ داتا صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو کتنے سال ہو گئے؟
78 سال ہو گئے دنیا سے گئے ہوئے. یہ کتنواں عرس ہے؟ مطلب یہ ہوا کہ 1000 سال پہلے بھی عرس ہوتے تھے. 1000 سال پہلے بھی عرس ہوتے تھے. اب لفظ داتا پہ لوگوں کو اعتراض ہے. بس میں اس بات کی وضاحت کر کے داتا صاحب کی کشف المجوب پڑھتا ہوں. کہتے ہیں دیکھیں داتا تو اللہ ہے. آپ داتا صاحب کو بھی داتا کہتے ہیں. آپ نے کبھی اللہ تعالیٰ کے 99 نام پڑھے ہیں؟ بولے نا صحیح ہے. سنے ہوں گے. آپ نے آج گھر جا کے تسلی کے ساتھ قرآن کھولنا, اس کے شروع میں لکھے ہوتے ہیں. آپ نے جا کے اللہ تعالیٰ کے جو 99 نام ہیں نا, ان کو جا کے بغور پھر پڑھنا ہے اور جا کے دیکھنا کہ اللہ کے ناموں میں کہیں داتا لکھا ہوا ہے. داتا تو اللہ کا نام ہی نہیں ہے. کیوں بلا؟ داتا عربی زبان کا لفظ ہی نہیں ہے. اللہ کے تو سارے نام عربی زبان میں ہیں. داتا جو لفظ ہے وہ تو عربی زبان کا لفظ ہی نہیں ہے. داتا تو اللہ تعالیٰ کا نام ہی نہیں ہے. تو پھر شرک کیسے ہو گیا؟ شرک تو تب ہوتا جب ہم اللہ کو بھی اس طرح داتا مانے اور داتا صاحب کو بھی اس طرح داتا مانے, تو پھر شرک ہوتا. اللہ تعالیٰ کے ناموں میں تو لفظ داتا ہے ہی نہیں ہے. کیوں کہ داتا جو لفظ ہے وہ عربی زبان کا لفظ ہی نہیں ہے, اور اللہ کے سارے نام کون سی زبان میں ہیں؟ اور داتا جو لفظ ہے وہ عربی زبان کا لفظ ہی نہیں ہے. اب تھوڑی سی آپ نے توجہ کرنی ہے. اللہ تعالیٰ نے نا قرآن پاک میں بچوں کو اپنے ماں باپ کے لیے دعا کرنے کا طریقہ بتایا کہ تم نے اپنے ماں باپ کے بارے میں جب وہ بوڑھے ہو جائیں یا دنیا سے چلے جائیں تو ان کے لیے دعا کیسے کرنی ہے. اللہ فرماتا ہے اے بچوں تم نے یہ کہنا وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا, اے میرے رب تو ان دونوں پہ رحم کر جس طرح یہ بچپن میں میرے رب تھے. کما ربیانی صغیرا, جس طرح یہ بچپن میں میرے رب تھے. اب اللہ تعالیٰ قرآن میں خود ماں باپ کو رب کہہ رہا ہے, کہنے والا اللہ, اور کہا قرآن میں اور کہا ماں باپ کو رب, تو شرک تو نہیں ہوا؟ کیوں بلا؟ رب کا معنی ہوتا ہے پالنے والا. تو ماں باپ پالتا ہے کہ نہیں پالتا؟ استاد, شیخ, کوئی بچہ کسی کا گود لے تو پالتا ہے کہ نہیں پالتا؟ اللہ تو خود قرآن میں کہہ رہا ہے کہ اپنے ماں باپ کو بارے میں کہ کما ربیانی صغیرا, جس طرح وہ چھوٹے ہوتے تمہارے رب تھے. تو اب رب کہنے سے تو شرک نہیں ہوا, جبکہ کہا خود اللہ تعالیٰ کی ذات نے ہے. تو مطلب یہ ہوا کہ اللہ جس طرح پالتا ہے ماں باپ ویسے پالتے. ماں باپ اپنی جگہ پالتے ہیں, رب اب اللہ تعالیٰ عالم ہے, جاننے والا ہے کہ نہیں جاننے والا؟ بولے تو صحیح. آپ تو علامہ صاحب کو بھی عالم کہتے ہیں اور ہر مسلک کے لوگ کہتے ہیں. اللہ تعالیٰ حافظ ہے کہ نہیں ہے؟ اللہ نگہبان. حافظ کا معنی ہوتا ہے نگہبان. اللہ نگہبان ہے, اللہ حافظ ہے. آپ حافظ صاحب کو بھی حافظ کہتے ہیں. شرک کیوں نہیں ہوتا پھر؟ تو اس لیے بعض اوقات لوگ معاملات کو گھسیٹ کے الجھانا چاہتے ہیں, امت میں انتشار ڈالنا چاہتے ہیں. آپ نے بس ایک بات یاد رکھنی ہے, کوئی آپ سے کہنا کہ داتا اللہ ہے, تو داتا صاحب کیسے داتا ہوئے؟ آپ نے بس ایک ہی بات پوچھنی ہے کہ یار اللہ کے کتنے نام ہیں؟ وہ کہے گا جی 100, 99 کہے گا یا 100 کہے گا. آپ نے اس سے پوچھنا ہے کہ ان سارے ناموں میں کہیں لفظ داتا ہے؟ اب وہ سوچے گا کہ یار پتہ نہیں ہے کہ نہیں ہے. پھر آپ نے اس سے پوچھنا لفظ داتا عربی زبان کا بھی لفظ ہے کہ نہیں ہے. تو اس واسطے بعض اوقات لوگ معاملات کو گھسیٹ کے الجھانا چاہتے ہیں. میں نے صفحہ کھولا ہے جی کشف المحجوب کا. اب بڑی توجہ کے ساتھ آپ نے داتا صاحب کی کتاب کو سننا ہے اور سمجھنا ہے. داتا صاحب ہوں, غوث پاک ہوں, خواجہ صاحب ہوں, بابا صاحب ہوں, ان کی کوئی تعلیمات ایسی نہیں ہے کہ جو دفن ہو چکی ہوں یا ختم ہو چکی ہوں, کہیں وجود نہ ملتا ہو. داتا صاحب کی کتاب بھی موجود ہے, غوث پاک کی تعلیم بھی موجود ہے, بابا صاحب کے قول بھی ملتے ہیں, خواجہ صاحب کی بھی قول ملتے ہیں. ایسا نہیں کہ ہمارے بزرگ جو تعلیم دے کے گئے ہوں وہ دفن ہو چکی ہو. سب سے پہلی بات جو میں کہنے لگا ہوں, یہ بذریعہ انٹرنیٹ محکمہ اوقاف والے بھی کان کھول کے سنیں. داتا صاحب کی کشف المحجوب جس دن پڑھ لی جائے گی نا اور سمجھ لی جائے گی, سب سے پہلے داتا صاحب پہ ملنگوں کی انٹری بند ہو جائے گی. داتا صاحب کی تعلیم ہی نہیں ہے یہ. جس دن کشف المحجوب پڑھ کے اس کو سمجھ لیا جائے گا, داتا صاحب کے مدار پہ عورتوں کا جانا بند ہو جائے گا. داتا صاحب کی یہ تعلیم ہی نہیں ہے. جس دن داتا صاحب کی کشف المحجوب پڑھ لی جائے گی, سمجھ لی جائے گی, پھر کوئی قافلہ پنڈی سے چادریں لے کے داتا صاحب کے مزار پہ نہیں آئے گا. یہ داتا صاحب کی تعلیم ہی نہیں ہے.
آپ داتا صاحب کے مزار کو جس مرضی چیز سے غسل دیں، سندل سے دیں، عرق گلاب سے دیں، زمزم سے دیں، لیکن داتا صاحب کی یہ تعلیم نہیں ہے۔ آپ جتنی مرضی داتا صاحب کی مزار پہ چادریں لے کے جائیں، یہ داتا صاحب کی تعلیم ہی نہیں ہے۔ آپ سے میرا ایک سوال ہے، پہلے میں ایک بات کی وضاحت کر دوں۔ مزار کے اوپر تقدس کے لیے، عزت کے لیے، احترام کے لیے ایک چادر کافی ہے، تاکہ پتہ چلے کہ یہ جو چادر والی قبر ہے نا، یہ عام نہیں، یہ اللہ کا ولی ہے۔ تقدس کے لیے، احترام کے لیے، پہچان کے لیے ایک چادر، پھر بولیں ایک چادر، تاکہ پتہ چلے کہ یہ قبر والا عام، یہ اللہ کا۔ اب میرا سوال ہے، جو لوگ چادر لے کے جائیں، میں منع نہیں کر رہا بھائی، لیکن توجہ دلانا چاہتا ہوں، جو لوگ ڈول کی تاپ پہ ناچتے ناچتے چادریں لے کے جاتے ہیں، اگر اس کے محلے کے اندر یتیم بچے اگر بھوکے سوتے ہیں، داتا صاحب کے مزار پہ چادر ڈالنے سے کتنا کا ثواب ہوگا؟ میں نے اس کو ناجائز نہیں کہا، ہاں یتیم کا خیال کیا اس کے بعد چلے جائیں، دین منع نہیں کرتا۔ اب جس طرح میں توجہ دلانا چاہتا ہوں، آپ نے بڑی توجہ کے ساتھ بات سننی ہے، جو چادر آپ مزار پہ ڈال کے آتے ہیں اس کے ساتھ ہوتا بھلا کیا؟ توجہ آپ نے میری طرف کرنی ہے۔ آپ جاتے ہیں چادر مزار پہ ڈالتے ہیں، دربار پہ مجاور کھڑے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، جو دربار کی دیکھ بھال کرتے ہیں۔ آپ دیکھتے ہوں گے کوئی بندہ سوٹ بوٹ والا آیا ہے، وہ چادر اٹھالتے ہیں، اس کے گلے میں ڈال دیتے ہیں۔ سوٹ بوٹ والا شرابی ہو، زانی ہو، بے نمازی ہو، جھوٹ بولتا ہو، کچھ بھی کرتا ہو، چادر اس کے کیوں بولا؟ جاتے وقت اس نے بھی، اور جا کے اس نے گھر کی کہنا ہے، یقین کرو میں حاضری دیتی تو مینوں تو چادر ملی۔ کیا کہتے ہیں؟ حاضری دین گیا تو مینوں کی ملی؟ چادر ملی۔ حالانکہ چادر اس نے ڈالی کس لیے تھی؟ 500 واسطے، کہ جان لگا مینوں مٹھی چ 500 لا دے گا۔ لیکن ہم نے کہا بھائی میں مزار تے گیا، بڑے سالاں بعد گیا، یقین کرو جاندے نال ہی مینوں چادر مل گئی۔ جو چادر آپ مزار پہ ڈالتے، تھوڑی توجہ کرنی ہے۔ یہ جو مجاور کھڑے ہوتے ہیں نا محکمہ اوقاف کی طرف سے، توجہ کرنی ہے آپ کی چادروں کے ساتھ ہوتا کیا ہے۔ اور میں کوئی بن دیکھے یا حواس کھو کے بات نہیں کر رہا، بڑے وثوق سے بات کر رہا ہوں۔ آپ چادر ڈال کے آتے ہیں، اس کی ڈبلنگ بند کر لیں۔ آپ چادر ڈال کے آتے ہیں، وہ کیا کرتے ہیں؟ چادر کو اٹھاتے ہیں، 10 12 20 چادروں کو ایک پانڈ میں باندھتے ہیں، اور جو مزار کے باہر سٹال لگے ہوتے ہیں نا، وہ دوبارہ اس پہ بیچ دیتے ہیں۔ وہاں سے چادر پھر بکتی ہے، پھر دربار پہ، دربار سے سٹال پہ، سٹال سے دربار، دربار سے سٹال، سٹال سے دربار۔ عرس کے جو 3 دن ہوتے ہیں نا، چادریں اسی طرح گھومتی رہتی ہیں کہ ایک بندہ چادر خریدتا ہے اور لا کے اس کو مزار پہ ڈال دیتا ہے، دوسرا بندہ اس کو اٹھاتا ہے اور باہر سٹال پہ بیچ دیتا ہے۔ اور سیٹنگ کی ہوتی ہے کہ جنیاں چادر آن گے 50 روپے میرے فی چادر چو۔ ہم سمجھتے ہیں کہ ہم چادر ڈال کے بڑا ثواب کا کام کر کے۔ اب اگلا کارنامہ سن لو، یہ جو ڈول کی تاپ پہ چادر لے کے جاتے ہیں، جہاں سے رستے سے یہ گزرتے ہیں لوگ، اس میں چادر میں کیا کرتے ہیں؟ اچھا، پیسے ڈالنے والے کی نیت کیا ہوتی ہے پہلے یہ بتائیں؟ نیت یہ ہوگی کہ چادر مزار پہ جا رہی ہے تو سارے پیسے کہاں جائیں گے؟ مسجد کے یا دربار کے؟ میں آپ کو اپنی آنکھوں دیکھی بات بتاؤں کہ نہ رہ دوں؟ بتا دوں آپ کے پیسوں کا ہوتا کیا ہے؟ یہ جو چادر لے کے جاتے ہیں نا، سارے راستے پیسے اکٹھے کرتے رہتے ہیں، یہ دربار پہ جا کے کھوئے والی کلفیاں کھاندے جائیں۔ آپ نے پیسے دیے تھے مزار کے لیے، دین پہ خرچ ہوں گے، مسجد میں خرچ ہوں گے، تو بھائی آپ جا کے خود ڈال کے آؤ۔ جس دن داتا صاحب کی کشف المحجوب پڑھ لی جائے گی نا، اس دن یہ کام بند ہو جائیں گے۔ یہ داتا صاحب کی تعلیم ہی نہیں ہے۔ آج ہم جتنے بزرگوں کی تعلیم سے دور ہوتے چلے گئے تو ان چیزوں نے ہمیں آ کے گھیر لیا۔ پرانے وقتوں کے اندر قبر کے پاس ایک دیا اس لیے جلایا جاتا تھا کہ دور سے کوئی آنے والا مسافر ہو، اس کو پتا چلے کہ یہاں پہ کوئی قیام گاہ ہے، کوئی مزار ہے، تاکہ کوئی مسافر اگر قیام کرنا چاہے تو وہ آ کے یہاں پہ آرام کر لے۔ دیا جلانے کا مقصد صرف مسافر کو اطلاع دینا تھا کہ یہاں پہ آ کے تم قیام کر سکتے ہو۔ آج ہماری صورتحال کیا ہے؟ یہ قریب مادھولال سے اندر بار ہے، میلہ چراغا ہوتا ہے، سارے لوگ وہاں جا کے موم بتیاں پھینکتے رہیں گے، پھینکتے رہیں گے، پھینکتے رہیں گے۔ ہزاروں نہیں لاکھوں کی موم بتیاں ضائع ہوتی ہیں، صرف کیا کہ دھواں اڑ جاتا ہے۔ کیا آپ سے اس دھویں کا حساب نہیں لیا جائے گا؟ اب سب سے بڑا لمحہ فکریہ کیا ہے؟ آگ جلائی، دیا جلایا، چراغ جلایا، قبر کو پیٹ، صاحب مزار کو پیٹ، اللہ کے گھر کو پیٹ، قبلے کو پیٹ،
اور آگ کے آگے ہاتھ کھول کے دعا مانگ رہے ہوتے ہیں. آپ فیصلہ کریں, آگ کے آگے کھڑے ہو کے دعا مانگنا مسلمانوں کا طریقہ ہے؟ آتش پرستوں کا طریقہ ہے آگ جلا کے آگے دعا مانگنا. آگ کی طرف رخ ہوتا ہے, صاب مزار کو پیٹ ہے, قبلے کو پیٹ ہے, دربار کو پیٹ ہے, اللہ کے گھر کو پیٹ ہو رہی ہوتی ہے, اور آگ کی طرف رخ کر کے ہم دعائیں مانگ رہے ہوتے ہیں. جس دن ہم داتا صاحب کی کشف المحجوب پڑھ لیں گے نا, اس دن ہم ان کاموں سے بچ جائیں گے. آج لمحہ فکریہ یہ ہے کہ ہم نے اپنے اسلاف کی تاریخ کو, کتابوں کو, تصنیف کو پڑھا نہیں ہے. ساری زندگی سنانے والوں نے صرف سنایا دودھ والا واقعہ, جادوگر والا واقعہ, نہ اس سے پہلے سنایا نہ اس کے بعد سنایا. داتا صاحب رحمت اللہ علیہ نے لاہور کے اندر 35 سال گزارے ہیں, اور داتا صاحب لکھتے ہیں کہ 7 مرتبہ ایسا ہوا کہ ہندوؤں نے مجھے اتنا مارا کہ وہ مجھے مردہ سمجھ کے چھوڑ کے چلے گئے کہ علی حجویری مر گیا. یہ ساری مشقتیں کس کے لیے تھی؟ کہ میں نے مسجد بنانی ہے اور مدرسہ بنا کے لوگوں کو علم دین حاصل کروانا ہے. 7 مرتبہ ہندوؤں نے اتنا مارا کہ مردہ سمجھ کے چھوڑ کے چلے گئے. آج ہم اپنی نسلوں میں, پشتوں میں تھوڑا اوپر جائیں, کوئی 3 دادا, کوئی 4 دادا, کوئی 5 دادا اوپر چلا جائے, اس کے بعد ہم میں سے, میرے میں سے کوئی دعویٰ نہیں کر سکتا کہ ہمارے اوپر والے مسلمان بھی تھے کہ نہیں تھے. 4 پشتے اوپر جاؤ, کسی کا باپ سکھ تھا, کسی کا ہندو تھا, کسی کا انگریز تھا. آپ جانتے ہو ان کو کلمہ پڑھانے والی 2 ہستیاں برے صغیر میں, ایک کو داتا صاحب کہتے ہیں, دوسرے کو خواجہ صاحب کہتے ہیں. اور ہمارے تو باپ دادا کو کلمہ ان لوگوں نے پڑھایا, اور ان کے کلمے کے صدقے آج ہم نے مسلمان گھرانوں میں آنکھیں کھولی ہیں. ہمارے بڑوں کو تو کلمہ پڑھانے والے وہ تھے. داتا صاحب نے لاہور میں آ کے سب سے پہلے مسجد قائم کی تھی. آج اس مسجد میں کوئی نہیں آئے گا, ڈول کی تاب پہ ناچتے ناچتے داتا صاحب چلے جائیں گے. آپ سے میرا ایک سوال ہے, اللہ سب کے ماں باپ کو لمبی زندگی, صحت اور ایمان دے. جن کے چلے گئے اللہ ان کی بخشش فرمائے. سوال بڑی توجہ کے ساتھ سننا ہے. اگر کسی کی ماں یا باپ کی میت پڑی ہو, اللہ سب کو لمبی زندگی دے, اس کے سرانے, میت کے سرانے آ کے کوئی ڈول بجائے, کوئی دمال ڈالے, تو مرنے والے کے بیٹے کا کیا دل چاہے گا؟ مارو نہیں, پھڑ کے چیر دو. کرے گا دل کے نہیں کرے گا؟ کیا کہو گے, اس کو حیا نہیں ہے, اس کو احساس نہیں کہ میری ماں, میرا باپ میت پڑی ہے اور یہ سرانے ڈول بجا رہا ہے؟ یار میں کہتا ہوں اپنے ماں باپ کے بارے میں تو ہم اتنے حساس ہیں کہ اس کے سرانے ڈول نہیں بجنے دیتے, تو اللہ کے ولیوں کے سرانے جا کے ہم لوگ کیا کرتے ہیں؟ کیا اللہ کے ولیوں کو اذیت نہیں ہوتی؟ اعلیٰ حضرت سے ایک بندے نے سوال کیا, حضور ہم پرانے بزرگوں کے واقعات پڑھتے ہیں کہ جب ان کے مزار پہ لوگ جاتے تھے, دعا مانگتے تھے, فوراً قبول ہوتی تھی, لیکن آج ایسا کیوں نہیں ہوتا؟ تو اعلیٰ حضرت فرمانے لگے, بیٹا تم لوگ مزارات پہ جا کے غیر شرعی کام اتنے کرتے ہو کہ مزار والے ویسے تم سے ناراض ہیں, اس لیے تمہاری دعائیں قبول نہیں ہوتی. ہم داتا صاحب کی کتاب کو تو پڑھ کے دیکھیں, داتا صاحب کہتے کیا ہے؟ آج جتنا کچھ کیا جا رہا ہے داتا صاحب کی تعلیم کے خلاف کیا جا رہا ہے, اور محکمہ اوقاف کو صرف کھانے سے غرض ہے, صرف کھانے سے غرض ہے. میرا محکمہ ہے, میں کھل کے بات کرتا ہوں بھائی, یہ دین کے نام پہ صرف کھا رہے ہیں. اس کی میں ایک سادہ سی مثال دیتا ہوں. باپ کاروباری ہو اور اچھے لیول کا کاروباری ہو, فیکٹریاں اور ملیں چھوڑ کے چلا جائے, اور بیٹا جب باپ کی سیٹ پہ بیٹھے جا کے باپ کے بعد, تو سارا معاشرہ کیا کہتا ہے؟ پیو دی کمائی کھا رہا ہے. کی کہندے نے؟ پھر بولو کون؟ جو باپ کی سیٹ پہ جا کے بیٹھے تو کیا کہتے ہیں؟ پیو دی ساری زندگی دی کمائی دی محنت پتر کھا رہا ہے. میں ممبر رسول پہ اپنے ہوش و حواس میں بڑے وثوق سے اور دعوے سے کہہ رہا ہوں, یہ جتنے آستانوں پہ سجادہ نشین بیٹھے ہوئے ہیں اپنے بزرگوں کی زندگی کی, ان کی قبروں کی کمائی کھا رہے ہیں. جو بڑوں نے تبلیغ کی, جو بڑوں نے لوگ مسلمان کیے, اب ان کے دلوں میں اللہ کا اور عشق رسول بر دیا, آج یہ اپنے بڑوں کی صرف کمائی کھا رہے ہیں. داتا صاحب کی تو یہ تنیم ہی نہیں تھی. داتا صاحب نے جب کشف المحجوب لکھی ہے نا, سب سے پہلی بات بلا کے لکھی ہے, جو فقیر علم کے بغیر فقیری کا دعویٰ کرے وہ جاہل ہے. جو قرآن اور حدیث پڑھے بغیر کہے کہ میں ولی ہوں وہ جاہل ہے. آگے آپ نے دلیل بلا کیا دی؟ قرآن کی آیت لکھی داتا صاحب نے, انما
यख्श अल्लाह मिन इबादिहिल उलमा, अल्लाह से वही डरता है जो इल्म वाला होता है। और दाता साहब ने आगे एक मिसाल दी है। दाता साहब फरमाते हैं कि जो बगैर इल्म के फकीरी का दावा करे ना, उसकी मिसाल ऐसे है जैसे कुएं के इर्द गिर्द बैल पानी निकालने के लिए चक्कर लगाता है, वो सारा दिन घूमता रहता है और पानी निकालता रहता है, लेकिन उसकी कोई मंजिल नहीं होती। इसी तरह जो कुरान और हदीस को छोड़ के फकीरी का दावा करे, वो सारी जिंदगी चक्कर तो काटता रहता है, लेकिन उसको मंजिल नहीं मिलती, ना उसको खुदा मिलता है ना उसको रसूल मिलता है। और पीर सैयद जमात अली शाह साहब ने तो इंतहा कर दी फकीरी के बारे में। पीर सैयद जमात अली शाह साहब फरमाते हैं, जो फकीर 3 दिन तहज्जुद की नमाज कजा कर दे, फर्ज नहीं, यहां तो कुछ 6-6 महीने को फर्ज नमाज नहीं पढ़ता और वो बाबा बना हुआ है, वो हम उसको वली मानते हैं, हम उसको फकीर मानते हैं। पीर सैयद जमात अली शाह साहब आप लिखते हैं कि जो 3 दिन लगातार तहज्जुद की नमाज कजा कर दे, फर्ज नमाज की बात नहीं हो रही, जो 3 दिन तहज्जुद ना पढ़े, आप फरमाते हैं कि अल्लाह ताला उसका नाम फकीरी की लिस्ट से निकाल देता है। जो 3 दिन तहज्जुद ना पढ़े वो फकीर नहीं है, और जरा फर्ज भी ना पढ़े, हम उसको बाबा जी उसके आगे चढ़ावे दे रहे होते हैं। दाता साहब की कश्फुल मजूब पहली बात लिखी कि अल्लाह से वो डरेगा जो इल्म वाला है। आगे फिर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस लिखी दाता साहब ने अपनी किताब के अंदर। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं अल्लाह, मैं तुझसे ऐसे इल्म से भी पनाह मांगता हूं जिस इल्म को हासिल करने के बाद इल्म से नफा ना लिया जाए। इल्म बहुत सारे लोगों को है, हमें पता है झूठ बोलना है कि नहीं बोलना, इल्म है ना, तो नफा दे रहा है वो इल्म के नहीं दे रहा। हमें पता है गीबत करना हराम है, लेकिन इल्म नफा, मेरे नबी पाक ने ऐसे इल्म से पनाह मांगी है कि अल्लाह तू मुझे अपनी पनाह में ले ले, ऐसे इल्म से जिस इल्म को हासिल करने के बाद नफा हासिल ना हो। दाता साहब रहमतुल्लाह अलैह ने जो हमें तालीम दी है, आप आवाम को वो बताएं, वलियों पे कोई भी उंगली नहीं उठाएगा। हमने बिगाड़ इतना पैदा कर दिया, हमने मामूलात को उलझा इतना दिया है कि हर बंदा समझता है कि दरबार सिर्फ दमालों के लिए रह गए, सिर्फ चादरों के लिए रह गए, वहां बैठ के ऊंची आवाज से नारे लगाने के लिए रह गए। भाई ऐसा नहीं है यार, ये मिजारात अल्लाह रब्बुल इज्जत के अनवारात के नुज़ूल की जगह है, ये हिदायत के सरचश्मे हैं। दाता साहब ने सबसे पहले मदरसा बनाया आके कि लोगों को इल्म दीन पढ़ाया जाए, और दाता साहब अपने मदरसे में बैठ के दरसे हदीस दिया करते थे। हमने दाता साहब को सिर्फ इतना जाना कि दूध वाली करामत है, जादूगर वाली करामत है। आपने मस्जिद बनाई, कोई लोग मानते नहीं थे, आपने सामने किबला दिखा दिया, बस। दाता साहब को हिंदू इतना मारा करते थे कि मुर्दा समझ के छोड़ जाते थे, और 7 मरतबा आपके साथ ऐसा हुआ है। दाता साहब ने अपनी किताब में जो अगली तालीम दी, बड़ी तवज्जो के साथ सुननी है। दाता साहब फरमाते हैं कि तुम जितने मर्जी चिल्ले काट लो, जितनी मर्जी रियाजतें कर लो, जितने मर्जी काले पीले नीले जादू सीख लो, इज्जत तुम्हें तब मिलेगी जब मेरे नबी की सुन्नत पे अमल करोगे। इज्जत तब मिलेगी, काले नीले पीले जादू सीखने से कुछ नहीं होगा। आप मुसलमान हैं, अपना अकीदा इस बात पर मजबूत करें, अल्लाह रब्बुल इज्जत करने पे आ जाए तो सारी दुनिया मिलके उसको रोक, और अल्लाह ना करने पे आए तो सारी दुनिया मिलके एक तिनका भी नहीं हिला सकती। अपने रब पे अपना अकीदा मजबूत करें यार। दाता साहब ने कहा, मैं इज्जत कब मिलेगी? जब हम सुन्नत पे काले पीले नीले जादू करने से कुछ मिलेगा। हमारे अकीदे इतने कमजोर हो गए, बंदा जो गैर शरीक काम करता 6-6 महीने गुस्ल नहीं करता। मैं कहता हूं यार, जो बंदा अपना ज़ाहिरी जिस्म नहीं पाक कर सकता, वो आपका मन कैसे पाक करेगा? उसको अपना जिस्म नहीं पाक करना आता, हम उसके सामने हाथ बांध के अकीदतें निछावर कर रहे हैं, पैसा कुर्बान कर रहे हैं। वो अपना जाहिर पाक करने पे कुदरत नहीं रखता, हमारा मन कैसे वो पाक करेगा? कहते क्या है, ओहो बाबा जी जलाल से आगे साड़ के सवा कर देंगे। मैं बड़े वसूख से कह रहा हूं, ए बाबे इन्ने साड़न जोगे होंगे ना, सब ना पहले बुश ते मोदी इन्होंने साड़ देना से। हम अपने अकीदे क्यों कमजोर कर बैठे? अकीदा मजबूत करो, अल्लाह करने पे आए तो सारी दुनिया मिलके उसको रोक।
اور وہ نہ کرنے پہ آئے تو ساری دنیا مل کے کچھ کر. آپ کیوں ڈرتے ہیں لوگوں سے؟ اب نہ ڈرنے کی وجہ میں بتاتا ہوں. اس کی وجہ بلا کیا ہے؟ جو فقیر ہوتا ہے نا، فقیر، اوریجنل فقیر، جیسے داتا علی حجویری ہیں، اوریجنل فقیر جس کو فقیری آتی ہو، فقیر کبھی زندگی میں بد دعا نہیں دیتا، اور جو بد دعا دے وہ فقیر نہیں رہتا. فقیر کو فقیری ملتی اس شرط پہ ہے کہ تم نے میری مخلوق کو بد دعا نہیں دینی. تیسری بات، فقیر کو فقیری اس شرط پہ ملتی ہے کہ تم نے میرے مخلوق کے گناہ نہیں پھولنے، وہ صرف اس کا اور میرا راز و نیاز ہے. جو فقیر ہوگا جب آپ کے سامنے جا کے بیٹھیں گے نا، وہ آپ کے اندر اترے گا، آپ کے اندر دیکھے گا بندہ کیا کیا برائی کر کے آیا، اور اگر وہ اس بات کا اظہار کر دے، کسی کو بتا دے، تو فقیر نہیں ہے. کیوں بولا؟ فقیر کو فقیری اس شرط میں ملی تھی کہ وہ لوگوں کے راز نہیں کھولے گا. اور جو یہ کہتا رہے وہ نا فلاں تو شروع ہوتا ہے، اور جن نے چوری کی تھی وہ نا فلاں تو شروع ہوتا ہے. ویسے بھی ہم لوگوں کا نا ایک مزاج ہے، ہم نے نا اپنے اپنے خاندان میں کچھ 6-7 نام فکس کیے ہوئے ہیں. کبھی بھی کچھ ہو جائے کی کہنے انہیں کچھ کیتا ہونا ہی. اچھا اب کوئی اللہ نہ کرے کوئی چوری ہوگی، کسی بابے کے پاس چلے گا، اس نے جا کہہ دیا اچھا وہ نا جڑا نا وہ آئین تو شروع ہوتا ہے. اب اللہ معاف کرے ان 7 بندوں میں جس کا نام آئین سے آتا ہوگا نا، اس کا تو بیڑا گرک ہو گیا نا. کیونکہ ہم نے 6 نام تو پہلے کچھ جاتے ہوئے سوچے ہوئے تھے، اینا 6 جو کوئی ہونا ہے، اور جس کا نام اس لفظ سے ملتا ہوا وہ تھے. یہ فقیر کی شان نہیں ہے، جو ایسے کام کرے وہ فقیر نہیں ہوتا. آخری بات، داتا صاحب کو کیا پسند ہے؟ بڑی توجہ کے ساتھ بات سننی ہے. فقیروں کو کیا پسند ہوتا ہے، ولیوں کو کیا پسند ہوتا ہے؟ یہ جو کچھ ہم کر رہے ہیں نا، یہ داتا صاحب کی تعلیم نہیں ہے، غوث پاک کی تعلیم نہیں ہے. ڈول ڈمکے، چادریں، چراغ، دمالیں، یہ داتا صاحب کی تعلیم نہیں ہے. کرنے والے اپنی آخرت خراب کر رہے ہیں، اس کا دین سے کوئی تعلق نہیں ہے. داتا صاحب کو پسند کیا؟ داتا صاحب کے مزار پہ نا ایک قاری صاحب آ گئے. بڑی توجہ سے بات سننی ہے. قاری صاحب اتنا سونا قرآن پڑھتے تھے کہ لوگوں کا دل چاہتا تھا کہ یہ پڑھتے رہیں، ہم سنتے رہیں. اتنا سونا قرآن پڑھتے تھے. قاری صاحب کو کوئی مشکل آ گئی. قاری صاحب داتا صاحب کے مزار پہ آئے اور آ کے بیٹھ کے نا، تب یہ کچی قبر ہوتی تھی، یہ احاطہ نہیں ہوتا تھا، تو بیٹھ کے نا قرآن پڑھنا شروع کر دیا. پڑھتے رہے، سارا دن پڑھا قرآن، کوئی مشکل حل نہیں ہوئی. اگلے دن جا کے بیٹھے، پھر قرآن پڑھتے رہے، مشکل حل نہیں ہوئی. ایک نا ہجڑا آ گیا، ہجڑا. اس نے آ کے اپنے مخصوص انداز میں دعا مانگی، اس کا کام ہو گیا، وہ دمالے ڈالتا چلا گیا. قاری صاحب کو بڑا غصہ آیا کہ یار میں کل کا قرآن پڑھ رہا ہوں، میرا کام نہیں ہوا، اور نچنا والا کام ہو گیا. کچھ دیر بیٹھے رہے، قاری صاحب قرآن پڑھتے رہے، ایک مراسی آ گیا. اس نے اپنے مخصوص انداز میں دعا مانگی، اس کی بھی دعا قبول ہوگی، اس کو جو کام تھا وہاں سے پورا ہو گیا، وہ چلا گیا. اب قاری صاحب کو بڑا غصہ آیا کہ یار میں 2 دن ہو گئے قرآن پڑھ رہا ہوں، میرا کام نہیں ہوگا. یہ ناچنے والے آئے، ہجڑے آئے، ان کا کام ہو گیا. قاری صاحب نے غصے میں اٹھے اور کندھے سے اتارا رومال اور زور سے نا 3 بار داتا صاحب کی قبر پہ مارا اور کہا بڑا داتا بنیا پھر دا. 3 دن ہو گئے قرآن پڑھتے، میرا کام نہیں ہوا، نچن والے کا کام ہو گئے. وہ قاری صاحب جو سونے والا دروازہ نا، سونے والا دروازہ، اس سے باہر نکلے الٹے ہاتھ ہوئے. تو آگے سے نا ایک سفید داڑھی والے بزرگ آئے. پوچھا قاری صاحب بڑے غصے میں کہاں جا رہے ہیں؟ بڑا غصہ ہے آپ کے چہرے پہ، کہاں جا رہے ہیں؟ کہنے لگے یار 3 دن ہو گئے قرآن پڑھ رہا ہوں، وہ ناچنے والا آیا اس کو دے دیا، ہجڑا آیا اس کو دے دیا، مراسی آیا اس کو دے دیا. 3 دن سے قرآن پڑھ رہا ہوں، مجھے میرا کام نہیں ہوا، میری مشکل وہیں کی وہیں اٹکی ہوئی ہے. ان بزرگوں نے نا اپنا چہرہ پھیرا اور اپنی کمر قاری صاحب کی طرف کی اور اپنا کرتا اٹھایا اور کہا قاری صاحب رومال بڑی زور دی وجہ نے. قاری صاحب رومال بڑی زور دی وجہ نے. قاری صاحب قدموں میں گر گئے، کہا حضور تسی؟ کہنے لگے قاری صاحب آپ کا قرآن پڑھنا مجھے اتنا پسند آ رہا تھا، میرا دل چاہ رہا تھا آپ قرآن پڑھتے رہے میں قبر میں سنتا رہوں، آپ پڑھتے رہے میں سنتا رہوں. مجھے ناچنے والوں سے کیا غرض، مجھے مراسیوں سے کیا غرض، وہ آئے ان کا کام کیا بیچ دیا. اور بھائی اللہ کے ولیوں کو پسند ہے کہ وہاں جا کے قرآن پڑھو، نماز پڑھو، رب کی بارگاہ میں سجدے کرو. آپ دنیا کے جتنے مزار آتے ہیں اٹھا کے دیکھ لیں، ہمیشہ مسجد آگے ہوگی، مزار پیچھے ہوگا. کہ جب آپ اللہ کو سجدہ کریں تو اس وقت آپ کی پشت صاحب مزار کو ہو، تاکہ قیامت تک کوئی یہ نہ سمجھ لے کہ سجدہ صاحب مزار کو کیا جا رہا ہے.
آپ دنیا بھر کے مزارات اٹھا کے دیکھ لیں، ہمیشہ مسجد آگے ہوگی. اس کی وجہ کیا ہے؟ کہ ہم سجدہ صرف، پھر بولیں، اللہ کے سوا سجدہ حرام ہے. تو قرآن پڑھتے رہو تے سمجھ آ گئی ہے. یہ ڈول ڈمکے دین ہے، یہ آگ جلا کے دعائیں مانگنا دین ہے. وہاں جائیں، قرآن پڑھیں، اللہ کا قرآن پڑھیں، اللہ کی نماز پڑھیں، اس کے بعد دعا کریں اللہ جو میں نے پڑھا ہے اس کے صدقے قبر والے پہ بھی کرم کر دے، اور یہ تیرا مقبول بندہ ہے اس کے صدقے مجھ پہ بھی کرم کر دے. انشاءاللہ اگلے جمعے یہیں سے گفتگو کا آغاز کریں گے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے.